تصور کریں کہ آسمان میں 125 جنگی طیارے موجود ہوں، ایک ایسی فضائی جنگ جہاں اسلحے سے زیادہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر الگوریدمز کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو چند سیکنڈز میں نہیں بلکہ پورا 1 گھنٹہ چلتی ہے۔ بالکل، اور یہ سننے میں کسی سائی فائی فلم کا منظر لگتا ہے۔ ہاں بالکل، اور آج ہماری اس بہترین اور جوشیلی موسیقی کی دھن کے فوراً بعد ہم سیدھا اس حیرت انگیز تصور کے اندر چھلانگ لگانے والے ہیں۔ تمام سننے والوں کا اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے کا بنیادی مقصد صرف ساتھی معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ارادہ ہے کہ تمام حقائق اور تصورات کو مکمل طور پر کھول کر سمجھایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک پہلو واضح ہو۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم جس سورس کا گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب چینل ڈسکور پاکستان کی ایک ڈاکیومنٹری کا ٹرانسکرپٹ ہے، اور اس کا عنوان ہے دی رائز آف پاکستان ایئر فورس۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس گہرے تجزیے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی تفصیلی جائزے آپ تک لاتے رہیں۔ ہاں، اور اس ڈاکیومنٹری کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ کی بات نہیں کرتی، یعنی یہ سورس پاکستان ایئر فورس کے تاریخی واقعات کو بنیاد ضرور بناتا ہے، لیکن پھر مستقبل کی ایک انتہائی تفصیلی اور فرضی جنگ کا منظر کھینچتے ہیں۔ ایک فرضی جنگ؟ ہاں، یہ فرضی جنگ مئی 2025 کے واقعات پر مبنی دکھائی گئی ہے۔ اس ٹرانسکرپٹ میں ایسی جنگی ٹیکنالوجی، میسائلز اور ریڈارز کا ذکر ہے جو ماڈرن وارفیئر کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری وضاحت کرنا لازمی ہے یہاں پر۔ تمام سننے والے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آج کے سورس میں انتہائی حساس، کشیدگی پر مبنی اور سیاسی یا قومی نوعیت کے دعوے شامل ہیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس تفصیلی تجزیے کا مقصد ہرگز کسی بھی فریق، چاہے وہ پاکستان ہو یا بھارت، کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف ان حقائق، اعداد و شمار اور بیانیوں کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں جو اس اوریجنل سورس میں دیے گئے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ اس ڈاکیومنٹری کے مٹیریل میں اصل میں کیا اور کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت اہم تھی۔ کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے، بنا کسی جذباتی وابستگی کے، تاکہ ہم صرف ہتھیاروں کی سائنس اور بیانیے کی ٹیکنیک پر فوکس کر سکیں۔ تو آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری سیدھا مستقبل کی فرضی جنگ سے شروع نہیں ہوتی، اس کا آغاز 1965 کی جنگ سے ہوتا ہے۔ سورس ذکر کرتا ہے اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کا، جنہوں نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرائے تھے، اور ان میں سے 4 تو صرف 30 سیکنڈ میں تباہ کیے گئے تھے، جسے ایک عالمی ریکارڈ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے امتیاز بھٹی اور سرفراز رفیقی کی، جنہوں نے چھم سیکٹر میں 4 ویمپائر طیاروں کا نشانہ بنایا۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد ٹرانسکرپٹ سیدھا 27 فروری 2019 پر آتا ہے۔ یہاں ونگ کمانڈر نعمان علی خان نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کے MiG-21 کو گرایا، جبکہ اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی نے ایک اور طیارہ نشانہ بنایا جو کشمیر کی حدود میں گرا۔ اس سورس میں ایک ڈائریکٹ ریڈیو ٹرانسمیشن کا کوڈ بھی شامل ہے، وہ جو ایئر ڈیفنس والا کوڈ تھا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ کوڈ کچھ اس طرح ہے: 270 This is Pakistan Air Defense. You turn about or you like you to be shot down. اگر میں اس کی ایک تشبیہ دوں تو یہ حصہ بالکل کسی سپر ہیرو اوریجن سٹوری کی طرح لگتا ہے، جیسے کسی فلم میں ہیرو کو اس کی اصلی طاقت کا احساس دلایا جاتا ہے نا۔ ہاں بالکل، تاکہ جب وہ آگے جا کر کسی بڑے دشمن سے لڑے تو دیکھنے والوں کو پہلے سے اس کی قابلیت پر یقین ہو۔ یہ سپر ہیرو والی تشبیہ آپ نے بہت خوب دی۔ یہ اوریجن سٹوری کا نقطہ بہت گہرا ہے۔ اگر ملٹری ڈاکیومنٹریز کی ساخت کو دیکھا جائے تو انہیں ماضی کا سہارا اس لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ مستقبل کی کسی بھی فرضی یا وقتی کامیابی کو ایک مسلسل تاریخی سلسلے کا حصہ بنایا جا سکے۔ اچھا، نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ڈاکیومنٹری 30 سیکنڈ میں 4 طیارے گرانے یا 2019 کی اس ریڈیو ٹرانسمیشن کا حوالہ دیتی ہے تو وہ سننے والوں کے ذہن میں رفتار، فیصلہ کن حملے اور فضائی برتری کا ایک تصور بٹھا رہی ہے۔ ریڈیو ٹرانسمیشن کا ذکر اس نیریٹو میں ڈومیننس یعنی نفسیاتی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، ایک بیس سیٹ کر دی گئی ہے۔ ہاں، اس طرح جب یہ کہانی 2025 کی طویل اور جدید جنگ کی طرف بڑھتی ہے تو ذہن اس فرضی فتح کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ واہ،
यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि माजी की इस फाउंडेशन के फौरन बाद डॉक्यूमेंट्री सीधा 6 और 7 में 2025 की दरमियानी शब में जंप करती है। ये एक फर्जी मंजर है जिसे जदीद दुनिया की सबसे बड़ी फजाई जंग कहा गया है। और इसके आदादोशुमार काफी हैरानकुन है। बहुत हैरानकुन। सोर्स के आदादोशुमार के मुताबिक उस रात फजा में कुल 125 तैयारे मौजूद थे, भारत के लगभग 80 और पाकिस्तान के 45 तैयारे। और नतीजे के तौर पर दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जंग 6-0 से जीत ली। यानी उनका कोई तैयारा नहीं गिरा? सोर्स के मुताबिक हाँ, भारत के 6 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल, 1 Su-30 MKI, 1 MiG-29 और 1 मिराज 2000 शामिल थे। तैयारों का मलबा अनंतनाग, पंपोर, पुलवामा, रामबन, अखनूर और भटिंडा में गिरने का जिक्र है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? डॉक्यूमेंट्री कहती है कि ये डॉग फाइट 59 मिनट से लेकर 1 घंटा तक जारी रही, और इसका मुवाजना 1973 में इजराइल और मिस्र की 53 मिनट की डॉग फाइट से किया गया है। लेकिन आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में जहां तैयारे इतनी तेजी से फ्यूल जलाते हैं और मिसाइल्स इतनी दूर से फायर होते हैं, हाँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज। एग्जैक्टली, वहां आसमान में 60 मिनट की मुसलसल डॉग फाइट का तस्वुर तो फिजिकली इम्पॉसिबल सा लगता है मुझे। आमतौर पर तो ऐसी जंगें चंद सेकंड्स या कुछ मिनट्स में खत्म हो जाती हैं। ये 1 घंटा वहां फिजा में चल क्या रहा था? असल में यहाँ जो बात हैरानकुन है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्री खुद इस 60 मिनट के वक्त को सिर्फ उस पुरानी किस्म की डॉग फाइट नहीं कह रहे जहां तैयारे एक दूसरे के पीछे गोल गोल घूम रहे होते हैं। अच्छा, वो टॉप गन वाली डॉग फाइट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे हाई इंटेंसिटी एरियल वॉरजोन करार देता है। इस घंटे भर के मुकाबले में असल जंग गोलियों या छोटे फासले के हथियारों की नहीं थी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की थी। इसे इस तरह समझना चाहिए कि 125 तैयारे फिजा में एक खामोश लेकिन इंतहाई खतरनाक शतरंज खेल रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार न्यूट्रलाइजेशन, आइए इसे थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। ये काम कैसे करता है? देखें, तसव्वुर करें कि आप एक बहुत अंधेरे कमरे में हैं और आपके दुश्मन के पास एक टॉर्च है। ओके, ठीक है। रेडार वही टॉर्च है जो आपको ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग का मतलब ये है कि आप अपने पास मौजूद एक इंतहाई ताकतवर फ्लैशलाइट अचानक दुश्मन की आंखों में डाल देते हैं। ओह, तो वो अंधा हो जाएगा? एग्जैक्टली। उस रोशनी की चौंध में दुश्मन अंधा हो जाता है। उसे ये तो पता चल जाता है कि वहां कोई है, लेकिन वो आपकी ठीक जगह नहीं देख पाता। जब फिजा में 125 तैयारे ऐसी रेडार जैमिंग कर रहे हों तो दुश्मन को अपनी स्क्रीन पर सिर्फ शोर और कचरा नजर आता है। वाह, ये तस्वुर तो वाकई बहुत खतरनाक है। हाँ, तो वो 60 मिनट असल में इस कोशिश में गुजरे कि कौन किसका रेडार पहले क्लियर करेगा और निशाना बनाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक हाइड एंड सीक थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्जी फतह किसी जज्बे के तहत नहीं, बल्कि बिल्कुल ठोस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बुनियाद रखती है। सोर्सेज बात पर बहुत जोर देता है कि कामयाबी टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल की वजह से मिली। खास तौर पर हथियारों के कॉम्बिनेशन का जिक्र है इसमें। सही कहा, जैसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3, F-16 और J-10C तैयारों ने एक मुश्तरका कमान के तहत काम किया। J-10C तैयारों का बुनियादी काम भारतीय रेडार्स को जैम करना था ताकि JF-17 आसानी से हमला कर सकें। और इसी हमले के जिक्र में आती है एक बहुत ही जदीद चीज, PL-15 मिसाइल्स। हाँ, PL-15। इनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 किलोमीटर तक बताई गई है। लेकिन सोर्स जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है वो ये कि इन मिसाइल्स में मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपना जाती रेडार सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल। बताया गया है कि ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले एक मखसूस रफ्तार पकड़ते हैं और दुश्मन तक पहुंचने से ठीक पहले अचानक दोबारा तेज हो जाते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत अजीब लगा। एक मिसाइल आहिस्ता क्यों चलेगा शुरू में? ये एक बहुत अहम टेक्निकल पॉइंट है। अगर मैं इसकी तशबीह दूं ना, तो ये किसी आम हथियार की तरह नहीं बल्कि किसी शिकारी जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है।
जैसे एक चीता खामोशी से लंबे कदमों के साथ अपने शिकार के करीब जाता है, अपनी तवानाई बचा कर रखता है ना? और फिर जब शिकार के बच निकलने का रास्ता नहीं बचता तो वो अचानक एक आखिरी जानलेवा छलांग लगाता है। लेकिन क्या वाकई एआई फजाई हथियारों में इस सतह पर काम कर रही है? असल में अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो फजाई जंग अब फायर एंड फॉरगेट के उसूल से काफ़ी आगे निकल चुकी है। PL-15 में एआई और खुद का रेडार होने का मतलब ये है कि पायलट को अब मिसाइल फायर करने के बाद उसे रास्ता दिखाने के लिए अपने तैयारे की नाक दुश्मन की तरफ नहीं रखनी पड़ती। अच्छा, यानी पायलट फ्री हो जाता है? हाँ, पायलट ने मिसाइल फायर किया और वो खुद वहां से मुड़ गया ताकि दुश्मन का निशाना न बने। अब वो मिसाइल खुद एक छोटा तैयारा बन चुका है। वो जो आपने शिकारी जानवर वाली तशबीह दी ना चीते की, वो यहाँ बिल्कुल ठीक बैठती है। सही, तवानाई बचाने वाली बात। एग्जैक्टली एक मिसाइल अगर शुरू से ही अपनी पूरी ताकत और स्पीड लगा देगा तो 150 किलोमीटर दूर पहुंचते पहुंचते उसकी तवानाई खत्म हो जाएगी और दुश्मन का तैयारा आसानी से उसे चकमा दे देगा। ओह, अब समझ आई। हाँ, एआई इसे बताती है कि पहले क्रूज करो, अपनी एनर्जी सेव करो और जब दुश्मन समझे कि वो बच निकलने वाला है तब अपना आखिरी बूस्टर ऑन करके ऐसी स्पीड से हमला करो कि बचने का वक्त ही ना मिले। इसे टर्मिनल फेज एक्सेलरेशन कहते हैं। जबरदस्त। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के दरमियान डॉक्यूमेंट्री एक और टर्म इस्तेमाल करती है, डिटेक्शन ओवर मैच। सोर्स कहता है कि ZD-3 AWACS की वजह से पाकिस्तान को रफाल के मुकाबले में 50% ज्यादा रेंज तक दुश्मन को देखने की सलाहियत मिल गई। ये ZD-3 AWACS आखिर है क्या और फजा में इसका असर इतना बड़ा क्यों बताया गया है? देखें, अगर आप जमीन पर खड़े होकर दूर देखने की कोशिश करें तो जमीन की गोलाई या कर्वेचर की वजह से आपकी नजर एक खास हद तक काम नहीं आती। हाँ, लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो जाती है। रेडार्स का भी यही मसला है। अगर दुश्मन का तैयारा जमीन के करीब उड़ रहा है पहाड़ों के बीच में तो जमीनी रेडार उसे नहीं देख पाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप एक इंतहाई ताकतवर रेडार को उठाकर एक बड़े तैयारे की छत पर लगा दें और उसे 30,000 फुट की ऊंचाई पर ले जाएं तो क्या होगा? फिर तो पूरा आसमान और जमीन नजर आएगी। बिल्कुल, वहां से वो फिजा का, जमीन का और समंदर का एक बहुत बड़ा दायरा ऊपर से देख सकता है। इस फ्लाइंग रेडार टावर को AWACS कहते हैं। ये फिजा में सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि अपने बाकी तैयारों को जैसे F-16 और JF-17 को बताता है कि दुश्मन कहाँ है। ये आसमान का क्वार्टरबैक होता है। अच्छा, तो ये दूसरे तैयारों की आंखें बन जाता है। एग्जैक्टली डिटेक्शन ओवर मैच का सीधा सा मतलब है कि मेरे पास ऐसी आंखें हैं जो दुश्मन को उस वक्त देख लेती हैं जब दुश्मन मुझे देख ही नहीं सकता। और इस किस्म की वॉरफेयर को बियॉन्ड विजुअल रेंज या BVR कॉम्बैट कहते हैं। यानी दुश्मन अभी आपको आंख से नजर ही नहीं आया, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर है लेकिन आपने उसे रेडार पर लॉक करके मिसाइल छोड़ दिया है। अब समझ आई बात। लेकिन सोर्स में एक और दावा है जो मुझे मजीद तफसील से समझना है आपसे। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि भारतीय S-400 सिस्टम, जिसकी मालियत करीब $1.5 बिलियन बताई गई है, जो कि दुनिया का बेहद जदीद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसे अदमपुर में JF-17 से फायर किए गए एक हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह किया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। वही ना, एक इंतहाई महंगी और ताकतवर ढाल को एक मिसाइल ने कैसे भेद लिया? हाइपरसोनिक में ऐसी क्या खास बात होती है जो S-400 का रेडार या डिफेंस उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सका? ये पॉइंट वाकई बहुत अहम है। देखें, एक आम बैलिस्टिक मिसाइल एक खास धारे यानी एक पैराबोलिक आर्क में चलता है, ऐसे जैसे आपने एक पत्थर हवा में फेंका हो। अगर दुश्मन का कंप्यूटर उस पत्थर को ऊपर जाते हुए देख ले तो मैथमेटिक्स से वो हिसाब लगा लेगा कि ये कहाँ आकर गिरेगा और वो रास्ते में ही उसको तबाह करने के लिए अपना मिसाइल छोड़ देगा। सही है, ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ आवाज से 5 या उससे ज्यादा गुना तेज ही नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो रास्ता बदल सकता है, वो मनूवर कर सकता है। वेट, इतनी स्पीड पे रास्ता बदल सकता है? हाँ,
وہ انتہائی تیزی سے اپنی سمت تبدیل کرتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے سب سے جدید ڈیفنس سسٹمز کے کمپیوٹر الگوریدمز بھی یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ اگلے سیکنڈ میسائل کہاں ہوگا۔ S-400 جیسے نظام جدید ضرور ہیں، لیکن ہائپرسونک ہتھیاروں نے مدافعاتی ہتھیاروں کی فزکس اور میتھ دونوں کو فضا میں بیٹ کر دیا ہے۔ کمال ہے۔ سورس میں اس حملے کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس فرضی جنگ میں حملہ آور ٹیکنالوجی کو دفاعی ٹیکنالوجی پر قطعی برتری دی گئی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سورس کی کہانی یہاں فضائی فتح پر ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ 9 اور 10 مئی 2025 کے واقعات میں ڈاکیومنٹری ایک اور بڑا موڑ لیتی ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کا ذکر۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ سورس کے مطابق بھارتی ڈرون حملوں کی ناکامی کے بعد پاکستانی فوج کے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر نے ایک بڑے آپریشن بنیاد مرصوص کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کو ایئر چیف مارشل ظاہر احمد بابر سندھو کی کمان میں لانچ کیا گیا، اور یہاں ایک بہت ہی سنگین ٹرم یوز ہوئی ہے، شہادت مشنز۔ صحیح۔ بتایا گیا ہے کہ ان مشنز میں واپسی کا چانس صرف 1% تھا۔ اس آپریشن کے تحت تباہی کا جو دائرہ پیش کیا گیا ہے وہ بہت وسیع ہے۔ بھارت کی 26 فوجی اڈے، 2 ایئر ڈیفنس سسٹمز اور سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، اونتی پورا، پٹھانکوٹ جیسے کئی ایئر بیسز کو فاتح گائیڈڈ میسائل 1 اور 2 کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایک میسو سٹرائک دکھائی گئی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس حصے میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالا وہ ڈرون حملوں کا تصور تھا۔ وہ جو انہوں نے ڈرونز کو شہروں کے اوپر بھیجا۔ ہاں، سورس میں لکھا ہے کہ ڈرونز کو دہلی اور گجرات کے اوپر اڑایا گیا، تباہی پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کی آبادی کو ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے۔ اچھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنگ کے درمیان جب آپ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو سکتی ہے تو ڈرونز کو صرف دشمن کے شہروں کے اوپر سے گزار دینا بنا کوئی بم گرائے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ملٹری ریسورسز کا ضیاع لگتا ہے مجھے۔ اگر ہم اسے عملی فوجی حکمت عملی کی نظروں سے دیکھیں نا تو یہ ریسورسز کا ضیاع ہرگز نہیں ہے، اسے سائیکولوجیکل وارفیئر یا نفسیاتی جنگ کہتے ہیں۔ خوف پھیلانے کے لیے؟ بالکل۔ دیکھیں، کسی بلڈنگ یا فوجی اڈے کو تباہ کر دینا ایک فزیکل عمل ہے، اس سے فوج کا نقصان ہوتا ہے، لیکن دشمن کی عوام اور ان کی فوج کے حوصلے کو اندر سے توڑنا ایک مکمل الگ قسم کی فتح ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب آپ کا ڈرون دشمن کے سب سے بڑے شہروں یا ان کے سیاسی مرکزوں جیسے دلی یا گجرات کے اوپر آسمان میں آسانی سے گھوم رہا ہو اور ان کا ڈیفنس سسٹم اسے گرا نہ سکے، تو اس کا پیغام عوام کو یہ جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک کا دفاعی نظام آپ کی حفاظت کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل انسیف ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ڈر اور خوف عوامی میں حکومت کے خلاف بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے فرضی مشنز کا ذکر ڈاکیومنٹری اس لیے کرتی ہے کیونکہ مستقبل کی جنگیں صرف بام سے نہیں، عوام کے ذہنوں میں پیدا کیے گئے خوف سے جیتی جاتی ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ خوف خود ایک ہتھیار بن جاتا ہے، اور اسی بات سے جڑا ہوا ہے اس ٹرانسکرپٹ کا آخری اور سب سے مختلف حصہ، انفارمیشن وارفیئر۔ میڈیا بریفنگز والا حصہ۔ سورس میں باقاعدہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی میڈیا بریفنگز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا پریس کانفرنس کے درمیان انداز جس میں وہ کہتے ہیں I will pick up from where I left day before yesterday، یعنی میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں میں نے پرسوں چھوڑا تھا، اس جملے کو دنیا بھر میں وائرل ہوتا دکھایا گیا ہے۔ صحیح۔ مجھے جو بات بہت حیران لگی وہ یہ کہ اس پورے تجزیے میں جہاں PL-15 ہائپرسونک میسائلز اور ریڈار جیمنگ کی بات ہو رہی تھی، وہاں اچانک ایک پریس بریفنگ کو بھی ہتھیاری ٹینک کی طرح نیریٹو میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک میڈیا آگر بات کرنا اچانک ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ کیسے بن گیا؟ اس لیے کیونکہ ڈیجیٹل ایج میں نیریٹو یعنی بیانیہ واقعی ایک ہتھیار ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، آپ فضا میں 125 طیاروں کے درمیان ڈاگ فائٹ جیت لیں، آپ زمین پر 26 فوجی اڈے تباہ کر دیں، لیکن اگر دشمن کی PR مشین یا سوشل میڈیا پوری دنیا کو یہ یقین دلا دے کہ اصل جیت ان کی ہوئی ہے اور تباہی آپ کی ہوئی ہے، تو سیاسی سطح پر آپ وہی جنگ ہار جاتے ہیں۔ پوائنٹ ہے، امیج بہت میٹر کرتی ہے۔ بالکل۔ آج کل کے جدید کانفلکٹس میں دنیا آپ کی فزیکل تباہی سے زیادہ آپ کے خوف یا آپ کے اعتماد کو دیکھتی ہے۔ ایئر وائس مارشل کا وہ وائرل انداز جس میں وہ انتہائی سکون اور اعتماد کے ساتھ میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہیں، یہ اس انفارمیشن وارفیئر کی سب سے اہم کڑی ہے۔ صحیح۔
ایک طرف سائیکولوجیکل وارفیئر اور دوسری طرف انفارمیشن وارفیئر. ہاں، آپ دشمن کے شہروں پر ڈرون اڑا کر نفسیاتی وار کر رہے ہیں اور اپنے فوجی ترجمان کے ذریعے دنیا پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ مکمل طور پر حاوی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈاکیومنٹری آخر میں دونوں آرم فورسز کی کمان یعنی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز اور ایئر چیف کو مدت ملازمت میں توسیع دینے پر ختم ہوتی ہے. کیونکہ انہوں نے ہر فرنٹ پہ فتح حاصل کی. ایگزیکٹلی کیونکہ سورس کے فرضی نیریٹو کے مطابق انہوں نے نہ صرف فضائی اور زمینی بلکہ اسکرین پر چلنے والی ڈیجیٹل جنگ کو بھی فتح کر لیا تھا. واہ! تو اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں نا تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری اصل میں وقت کے ایک پل کی طرح کام کر رہی ہے. ماضی سے مستقبل کا پل. بالکل. اس نے 1965 اور 2019 کی تاریخی جیتوں، ریڈیو ٹرانسمیشنز اور ریکارڈز کے مضبوط ایتھے استعمال کی ہیں تاکہ ان پر 2025 کی ایک انتہائی تصوراتی، ہائی ٹیک اور جدید جنگ کی عمارت کھڑی کی جا سکے. ایک ایسی جنگ جس میں ZDK3 AWAS کے ذریعے ڈیٹیکشن اوور میچ، AI پر مبنی PL-15 میسائلز، ہائپرسونک سپیڈ کی تباہی اور سب سے بڑھ کر الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے دشمن کے نظام کو اندھا کرنے جیسی جدید ٹیکنالوجی موجود ہیں. صحیح کہا. اس کے ساتھ ہی جیت کا دائرہ صرف فضائی محاذ تک محدود نہیں تھا بلکہ ڈرون حملوں اور میڈیا بریفنگز کے ذریعے نفسیاتی اور ڈیجیٹل محاذ کو بھی اس سورس نے مکمل فتح کے طور پر پیش کیا. ایک بار پھر ہم اپنے سننے والوں کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ تمام تفصیلات، اعداد و شمار اور نتیجے محض سورس یعنی ڈسکور پاکستان کی ڈاکیومنٹری کا اپنا بیانیہ ہے اور اس تجزیے کا مقصد کسی فریق کی تصدیق کرنا ہرگز نہیں تھا. بالکل، نیوٹرلٹی ہمارا بنیادی اصول ہے. اور اس ساری تحقیق اور فرضی تصور سے ایک بڑا اور اہم سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ آج ہم نے جس قسم کی فضائی جنگ کی بات کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی میسائلز، دور سے جام کرنے والے سسٹمز اور بیونڈ ویژول رینج سینسرز پر مشتمل ہے، جہاں میسائل پائلٹ کی ضرورت کے بغیر ہی دشمن کو ڈھونڈ کر خود نشانہ لے رہے ہیں. صحیح. اگر یہی مستقبل کا ٹھوس سچ ہے تو کیا مستقبل میں ان بہادر انسانی پائلٹس کی آمنے سامنے لڑی جانے والی روایتی ڈاگ فائٹس اور ان کی فطرتی موقع پر فیصلہ کرنے کی جدت کا زمانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بہت ڈیپ بات ہے نا؟ جب طیاروں کے AWACS اور جدید سینسرز انسانی آنکھ کے دیکھنے سے پہلے ہی دشمن کو لاک کر لیں گے اور AI خود فیصلے کریں گے، تو کیا آنے والے کل کے فائٹر ریسز کو انسان ہوں گے یا پھر آسمان کی اس جنگ پر پوری طرح الگوریدمز، سپر کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا قبضہ ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسی چبھنے والی سوچ ہے جو ملٹری اسٹریٹجی اور انسانی کردار دونوں کے مستقبل پر ایک بہت بڑا نشان سوال چھوڑتی ہے. واہ، یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے. ایک وقت تھا جب آسمان کی ملکیت پائلٹ کے جذبے اور تجربے پر ہوتی تھی، اور شاید کل وہ صرف اس بات پر ہو کہ کس کا الگوریدم زیادہ تیز فیصلہ کر سکتا ہے. بالکل. ہم تمام سننے والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تفصیلی اور گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ حصہ لیا. اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ حقائق اور ٹیکنالوجی پر مبنی تحقیقی تجزیہ پسند آیا ہے تو ہماری آپ سب سے پرزور گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید معلوماتی پیشکش اور گہرے تجزیوں تک بر وقت رسائی ملتی رہے. آج کے لیے ہماری اس ڈیپ ڈائیو سے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے.